अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट स्टोरीज वर्ल्ड। नाज़रीन, आज हम अपनी वीडियो में बादशाह औरंगज़ेब के ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि एक दिन शहंशाह हिंदुस्तान औरंगज़ेब आलमगीर अपने दीवाने आम में जलवा गस्तर थे कि नकीब ने आकर इत्तला दी, जहां पना एक फरियादी महल के दरवाजे पर खड़ा है, बाजियाब होने की इजाज़त चाहता है। हुक्म हुआ, बाजियाब करो। चंद लम्हे बाद एक उधेड़ उम्र का आदमी दरबार में हाजिर हुआ। शहंशाह ने इस पर एक अचटती हुई निगाह डाली और इसे बैठने का इशारा किया। दूर दूर से आए हुए फरियादियों के मुकदमात की समाअत फारिग हो चुकने के बाद अब शहंशाह इस अजनबी शख्स की तरफ मुखातिब हुए। दरबार शाही में क्या फरियाद लाए हो? जहां पनाह मैं एक बहरूपिया हूँ, सिर्फ इस तमन्ना से गुजरात से हाजिर हुआ हूँ कि शहंशाह हिंद के दरबार से अपने फन का कोई एजाज हासिल करूं। इस दरबार में अहले कमाल की कदरदानी का बड़ा शोहरा सुना है। औरंगजेब ने जेरे लब तबस्सुम फरमाते हुए जवाब दिया, तुमने ठीक ही सुना है। अहले कमाल की कदरदानी हमेशा से शाही दरबारों का शेवा रहा है। मैं इजाजत देता हूँ कि अपने फन का मुजाहरा करो। एक बहरूपिये का सबसे बड़ा कमाल यही है कि वो अपने वजूद को असलियत के सांचे में इस तरह ढाले कि नकल का पहचानना मुश्किल हो जाए। तुमने अगर मुझे धोखा दे दिया तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम अपने फन में कामिल दस्तकार रखते हो। इसी दिन एक कदरदान की तरह मैं तुम्हारे कमाले फन की दाद दूंगा। शहंशाह का ये जवाब सुनकर खुशी खुशी बहरूपिया दरबार से रुखसत हुआ और अपनी क़यामगाह पर पहुंचकर कई दिन सोचता रहा कि कौन सा रूप अख्तियार किया जाए कि बादशाह को भरपूर धोखा दिया जा सके। एक मुहिम से वापसी होते हुए शहंशाह रास्ते में बीमार पड़ गए। दिल्ली की राजधानी में हलचल मच गई। हर तरफ इबादत खानों और दरसगाहों में दुआए सेहत मांगी जाने लगी। शाही बेगमात ने नफली रोजों की मन्नत मान ली। गली गली में मुहताजों और मस्कीनों को खिरात लौटाई गई। बीमारी से सेहत याबी के बाद आज पहली मर्तबा शहंशाह दरबार आम में तशरीफ लाने वाले थे। आंखें फाड़े हर शख्स बादशाह की आमद का मुंतजिर था कि इतने में नकीबों ने आवाज दी। सारा दरबार सरोकत खड़ा हो गया। मुबारकबाद और अयाम इकबाल की दुआओं की गूंज में शहंशाह तख्ते आपनूस पर जलवा अफरोज हुए। इसी दरमियान में एक चौबदार ने आकर खबर दी, जहां पनाह की इलालत मजाज की खबर ईरान तक पहुंच गई है। इलाज के लिए शाह ईरान ने अपना खसूसी तबीब दरबार आली में हाजिर किया है। वो बाजियाब होने की इजाजत चाहता है। शहंशाह ने इस खबर का खैर मुकद्दम करते हुए इसे बाजियाब होने की इजाजत मरहमत फरमाई। सारे दरबारी ईरान के शाही तबीब को देखने के लिए मतवज्जा हो गए। थोड़ी ही देर बाद हिकमाए यूनान की दस्तार अबा में एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। इसकी पेशानी से हिकमत और दानाई की जहानत टपक रही थी। इसके पीछे गुलामों की एक लंबी कतार थी, जिनके सरों पर दुआओं के छोटे बड़े संदूक रखे हुए थे। सारा दरबार ईरान के जज्बा हमदर्दी की सताइश से गूंज उठा। शहंशाह थोड़ी देर तक नजर जमाए हुए आने वाले को देखते रहे। ईरान का तबीब जैसे ही पांव बूसी के लिए आगे बढ़ा, शहंशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये जवाब सुनते ही मारे शर्म के बहरूपिया पानी पानी हो गया। इसे अपने फन की नाकामी पर इतना कलक हुआ कि उल्टे पांव वो दरबार से वापस लौट गया। एक अरसा दराज तक वो अपनी शिकस्त के गम से निठाल रहा। आंखों की नींद उड़ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने टूटे हुए हौसलों को जोड़कर खड़ा किया। आज रमजानुल मुबारक की 29 तारीख थी। गुरूब आफ्ताब के बाद दौरे उफ़क़ मगरब पर हिलाले ईद के तमन्नाइयों की निगाहें जम गई। चंद ही लम्हे बाद शोर उठा। ईद का चांद नजर आ गया। किला मोहल्ला से तोपें सर्द हुई और सारा शहर मसरत निशात की बारिशों में नहा गया। हर तरफ ईद की चहल पहल शुरू हो गई। इज्जत व वक़ार की खुली हुई फजा में ईद की हकीकी खुशी हर घर से फूट रही थी। किला मोहल्ला की एक पुरानी रस्म थी कि नमाज ईद के बाद वालियान रियासत और रसाए मुमलकत की तरफ से शहंशाह के हुजूर में नजर गुजारी जाती थी। अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई थीं। कीमती तहाइफ और बेशबहा जवाहरात के थाल लिए हुए नवाबों, राजाओं और जागीरदारों की मंडलियां किला मोहल्ला की तरफ बढ़ रही थीं। सदर दरवाजे से लेकर दीवाने आम तक महल का सारा हिस्सा दुल्हन बना हुआ था। नकीबों की सदाओं की गूंज में शहंशाह दीवाने आम में तशरीफ लाए। तख्ते आबनूस पर जलवा गस्तर होते ही सलामी और ईद की मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। वालियानी रियासत और रसाए मुमलकत अपनी अपनी कुर्सियों पर एक कतार में बैठे हुए थे। बारी बारी एक एक करके सबने शहंशाह के हुजूर अपनी अपनी नजर पेश की। आखिर में तर्कस्तान का एक जोहरी उठा और इसने शहंशाह के हुजूर में एक छोटा सा संदूक पेश करते हुए कहा,
اس میں بدخشاں کا وہ لال شب چراغ ہے جو 1000 سال تک مریخ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا ہے۔ فرمانروا ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو پائے گاہ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی واپس لوٹنا چاہا تھا کہ شہنشاہ عالم اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں تراسو ہو گئے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستا رہا۔ 1000 شکست و ریخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ فرما لیا۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر سے شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر طبعاً بزرگان دین اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے، اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فتح نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ کوہسار کے ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑی کی کھو میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں محو رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت خیر ہو جاتی ہے۔ ان کے پر نور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میر لشکر کو حکم دیا یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کھو تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور برہنہ پاؤں چل کھڑے ہوئے۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استغراق میں ہیں، تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے چلیے۔ اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ کافوری مشعل روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے 2 زانو بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے روحانی فیض و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ مرتکد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشریفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لیے جھکا، بہروپیہ نے دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، وہی بہروپیہ ہوں جسے 2 بار آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تحیر میں دیر تک وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو،
اب اس خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اشرفیوں کی یہ تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب کہ قلعہ مولا دلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیہ نے دامن تھام لیا۔ جہاں پناہ، اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب بھی کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر درویش کی نقل میں جب یہ تاثر ہے کہ کشور ہند کے شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی، تو اصل کی طرف اگر میں رخ کر لوں تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رقت انگیز واقعے کے تاثر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز و بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا، اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ آتشی زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف مبذول ہوئی۔ خدا شناسی اور فقیری درویشی کے نکالوں نے دنیا میں کیسے کیسے لوٹا ہوگا، کون جانتا ہے؟ اس راہ کا فریب خوردہ ایک میں ہی نہیں تھا، میری طرح لاکھوں افراد شیطان کے مکر کا شکار ہوتے ہوں گے۔ پروردگار، تو ہی اپنے محبوب کی بھولی بھالی امت کو وقت کے فریب کاروں سے بچانا۔